اسی طریقے سے حضرت ایوب علیہ السلام کے متعلق روایتوں میں آتا ہے، قرآن کریم نے بھی بیان کیا، حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف آزمائشوں سے گزارا ہے۔ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کے صبر اور شکر کو جب دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار میں اس نے درخواست کی، اے اللہ یہ تیرا بندہ ہے اور تو نے ہر طرح کی نعمتوں سے اس کو نواز رکھا ہے، کمال تو تب ہے کہ ساری نعمتیں اس کی چھین لی جائے اور اس کے بعد بھی یہ تیرا شکر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کرلے ایوب ٹھیک کرنا چاہتا ہے۔ شیطان نے دعا کی، اے اللہ اس کے پاس مال و دولت بہت ہے، اور جب آدمی کے پاس مال و دولت ہوتا ہے، آسائش ہوتی ہے، وہ اللہ کا شکر کرتا ہی ہے۔ اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے میں اس کی مال و دولت سب کی سب ختم کر دیتا ہوں۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس جو کچھ مال و دولت تھا سب کا سب تباہ و برباد کر دیا گیا۔ شیطان کہنے لگا اے اللہ ابھی تو مال و دولت ختم ہوا ہے، ابھی اس کے لڑکے باقی ہیں، اس کی اولاد باقی ہے، اور جس کے پاس اولاد ہوتی ہے اس کو کسی چیز کا غم نہیں ہوتا، وہ جانتا ہے کہ فقیری کے اندر رہ کر بھی بادشاہ والی وہ زندگی گزار سکتا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی اولاد تمام کی تمام ختم کر دی گئی، جسم صحیح سالم تھا، آپ صحت مند تھے۔ شیطان کہنے لگا اے اللہ ابھی اولاد ختم ہوئی، مال ختم ہوا، ابھی اس کے جسم پر کوئی پریشانی تو نہیں آئی، ابھی تو یہ بیماری سے بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، تندرست ہے، توانا ہے۔ جب آدمی تندرستی کے اندر ہوتا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرنا آسان ہوتا ہے، عبادت کرنا آسان ہوتا ہے۔ اللہ نے حضرت ایوب علیہ السلام کو بیماری کے اندر مبتلا کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری اس قدر بڑھ گئی کہ کسی کروٹ بھی حضرت ایوب علیہ السلام کو چین نہیں آتا تھا۔ ایک موقع وہ بھی آیا، حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی بہت زیادہ پریشان ہو گئی، گھر کا خرچ چلانا یہ بھی حضرت ایوب کی بیوی کے ذمہ ہو گیا، اور شوہر کی دیکھ بھال بھی حضرت ایوب کی بیوی کے ذمہ آ گئی۔ اب بیوی بڑی پریشان رہتی تھی کہ آخر کیا جائے، ایک طرف گھر کے خرچ کا معاملہ ہے، دوسری طرف حضرت ایوب علیہ السلام کی بیمارداری کا معاملہ ہے۔ شیطان نے حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی کو بہکانا شروع کیا۔ ایک مرتبہ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی راستے سے آ رہی ہے، شیطان حکیم کی شکل میں ملا، معلوم کیا کہ سنا ہے میں نے تمہارے شوہر کو فلاں بیماری ہے۔ بیوی کہنے لگی ہاں، کہنے لگا میرے پاس ایک دوائی ہے اور میں اپنی دوائی سے اس بیماری کو دور کر سکتا ہوں، بس میری ایک شرط۔ حضرت ایوب علیہ السلام کی بیوی نے فرمایا بھائی بتاؤ کیا شرط ہے؟ اس نے کہا کہ جب تمہارا شوہر ٹھیک ہو جائے تو صرف اپنی زبان سے اتنا کہہ دینا کہ اس بیماری کو فلاں حکیم نے درست کیا۔ اب بظاہر یہ جملہ اگرچہ بہت بڑا نہیں ہے، لیکن ایک نبی کی بیوی کے لیے بہت بڑا جملہ ہے کہ ایک نبی کی بیوی کسی بھی فعل کی نسبت اللہ کی طرف نہ کر کے کسی عام انسان کی طرف کر دے، یہ بہت بڑی بات ہے میرے بھائیوں۔ کرنے والی ذات تو اللہ کی ہے، ایک چھوٹا سے چھوٹا انسان بھی یہ جانتا ہے کہ حکیم کے اندر یہ طاقت نہیں وہ کسی بیماری کو درست کرے۔ ادھر شیطان نے یہ معاملہ ان کی بیوی کے ساتھ کیا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس بیوی جب گئی ان کو بتایا، حضرت ایوب علیہ السلام کو بہت زیادہ رنج ہوا۔ حضرت ایوب علیہ السلام فرمانے لگے اللہ سے دعا کرتے ہوئے، اے اللہ آج تک معاملہ میرے جسم تک کا تھا تو میں برداشت کر رہا تھا، میں نے ساری بیماریاں برداشت کی، ساری مصیبتیں برداشت کی، ساری مشقتیں برداشت کی، لیکن اب معاملہ میرے بیوی بچوں کے دین کا آ گیا۔ اے اللہ اب میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میری بیماری کو درست فرما دیں۔ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین۔ حضرت ایوب علیہ السلام نے اس وقت اللہ کے دربار میں یہ دعا فرمائی ہے، اور رسول نے لکھا ہے حضرت ایوب علیہ السلام نے جس دن یہ دعا فرمائی اور حضرت ایوب علیہ السلام کی بیماری جس دن ٹھیک ہوئی وہ دن عاشورہ کا دن۔ کتنے انعامات ہو گئے آپ لوگ تو گن بھی نہیں رہے ہیں، 10 انعامات کا مسئلہ چل رہا ہے کہ عاشورہ کو عاشورہ کیوں کہا جاتا ہے۔ بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 10 انعامات مختلف انبیاء علیہ السلام پر فرمائے ہیں جس کی وجہ سے اس دن کو یوم عاشورہ کہا جاتا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام پر انعام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ کا بھی تذکرہ نہیں آیا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، حضرت ایوب
جب بھاگ کر مصر سے مدین گئے تھے حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس، اور حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس وہ 10 سال رہ کر کے شادی کی حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی سے۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آئے، پھر کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وحی کا نزول اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبی بنایا جانا، اور اس کے بعد جب اللہ نے حکم دیا کہ اب فرعون کے دربار میں جاؤ اور اس کو دین کی دعوت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے حضرت ہارون علیہ السلام کے ساتھ، دونوں بھائیوں نے آ کر کے فرعون کو دین کی دعوت دی۔ فرعون نے کہا اچھا تم یہ چاہتے ہو کہ میرا ملک میری بادشاہت چھین کر کے اس پر قبضہ کرو، اور یہ جو تم چھوٹے چھوٹے جادو مجھے دکھا رہے ہو۔ فرعون کہنے لگا میرے پاس بہت بڑے بڑے جادوگر، اور اگر تمہیں اپنے جادو پر اتنا ناز ہے، اتنا بھروسہ ہے، تو دن متعین کر دو، میں بھی اپنے جادوگروں کو بلاتا ہوں، تم بھی اپنا جادو لے کر کے حاضر ہو جاؤ، دیکھتے ہیں غالب کون آتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے آپ اپنے جادوگروں کو بلائیں۔ ایک دن متعین کر دیا گیا، ان کی عید کا دن تھا فرعونیوں کی۔ فرعون نے اپنے عید کے دن تمام جادوگروں کو بلایا، اور نے لکھا ہے ایک روایت کے مطابق 80,000 جادوگروں کو بلایا گیا، ایک روایت کے مطابق 72,000 ہے، کچھ لوگوں نے 12,000 کی تعداد جادوگروں کی لکھی ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے پر آئے۔ بات چیت ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جادوگروں کو سمجھانا چاہا بھائی میرے پاس جو کچھ ہے وہ جادو نہیں ہے، اللہ کی طرف سے دیا گیا ایک معجزہ ہے، تم لوگ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب آپس میں جادوگروں نے مشورہ کیا، کچھ تو کہہ رہے ہیں کہ بھائی صحیح کہتا ہے، کچھ کہنے لگے نہیں یہ خالی اس کے غالب آنے کی صورت ہے، اور یہ چاہتا ہے کہ ہمیں پہلے سے ہی لڑا دیں تاکہ ہم اس کا مقابلہ نہ کر سکے۔ بہرحال مقابلہ شروع ہوا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا بھائی دکھلاؤ اپنا کیا جادو دکھلا سکتے ہو۔ ان لوگوں نے اپنی لاٹھیاں اور اپنی رسیاں جو وہ سانپ لے کر کے آئے تھے وہ میدان کے اندر ڈالی، تو وہ سانپ بن کر کے دوڑنا شروع ہوئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ بھی چونکہ یہی تھا، کئی ہفتے پہلے آپ کے سامنے تفصیل کے ساتھ یہ معجزہ میں نے بیان کیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ میں جو عصا تھا یہ حضرت آدم علیہ السلام جنت سے لے کر کے آئے تھے، اور مختلف انبیاء پر ہوتے ہوئے یہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام کے عجائب خانے میں رکھا ہوا تھا۔ جب حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ کو بھیجا ہے، اس وقت حضرت موسیٰ کو یہ عصا حضرت شعیب علیہ السلام نے عطا فرمایا تھا کہ راستے میں تم جا رہے ہو، جنگل کا راستہ ہے، راستے میں مختلف جانور نظر آئیں گے، کچھ موذی جانور ہوں گے، کچھ اور طرح کی ضروریات انہیں پیش آ سکتی ہے، اس لیے اس عصا کو ساتھ رکھو تمہارے کام آئے۔ پھر کوہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی عصا کو اسلحہ بنا کر کے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو دکھلایا اور فرمایا کہ اس کو لے کر کے فرعون کے دربار میں جاؤ۔ بہرحال جب جادوگروں نے جو 80,000 کی تعداد میں تھے اپنی رسیاں اور اپنی لاٹھی ڈالی تو وہ سانپ بن کر کے دوڑنا شروع ہو گئی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے اخیر میں اللہ کا نام لے کر اپنی لاٹھی کو میدان کے اندر پھینکی، اور چند لمحے گزرے تھے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا نے جتنے بھی سانپ میدان کے اندر دوڑ رہے تھے چند منٹوں میں نکلنا شروع کر دیا۔ اب جادوگروں نے یہ دیکھا کہ ہم جادو سے بخوبی واقف ہیں، ہم جانتے ہیں حضرت موسیٰ نے جو چیز پیش کی ہے جادو نہیں ہے۔ فوراً وہ لوگ سجدے میں گر گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو غلبہ عطا کیا، اور یہ لکھتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام جس دن جادوگروں پر غالب آئے وہ دن عاشورہ کا دن۔ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام فرعون کے دربار میں گئے، اور فرعون سے کہا کہ تو بنی اسرائیل کو ہمارے ساتھ بھیج دے، وہ تیار نہیں ہوتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون سے الگ ہٹ کر کے اپنے بنی اسرائیل کے جو لوگ تھے ان سے مشورہ کیا، اور لکھتے ہیں اس وقت بنی اسرائیل کی تعداد تقریباً 6 لاکھ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دن متعین کر دیا فلاں رات میں ہمیں یہاں سے نکل کر کے چلے جانا ہے مصر سے، تاکہ فرعون کی ظالم حکومت سے نجات مل جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر کے نکلے ہیں، دریائے قلزم پر جب پہنچے تو فرعون کو خبر ہو گئی کہ موسیٰ اپنی قوم کو لے کر کے چلے جا رہے ہیں۔ فرعون نے لشکر تیار کیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے آیا۔ جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کے لشکر سے نجات پائی وہ دن بھی عاشورہ کا دن۔ حضرت